کانفرنس کے چلنے کے بعد آخر میں پروفیسر مٹھا خان اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ان کا یہ ایک سوال جو اس نے مرزا ناصر سے کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ان کی نجات اور درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر مٹھا خان نے جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو پروفیسر مٹھا خان مری انہوں نے کہا مرزا ناصر سے بتائی نہیں تو مجھے بھی لوگ وہاں میں سیکولر کہتے ہیں، مجھے کمیونسٹ کہتے ہیں، مجھے آزاد خیال کہتے ہیں، فلاں فلاں، لیکن میں نے تاریخ ضرور پڑھی ہے، میں پروفیسر ہوں، کوئی جاگیردار ہوں، بڑا آدمی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہے وہ بھی کرتا ہوں، اور میں فقط یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس میں حضرت موسیٰ نے بادشاہ سے لڑائی کی، طاغوت سے لڑائی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طاغوت کی قوت سے مقابلہ کیا، موسیٰ نے کیا، سب انبیاء کرام ان کا تشخص یہ ہے، ان کا ثبوت یہ ہے نبی ہونے کا کہ انہوں نے طاغوت کی قوت سے مقابلہ کیا۔ اگر آپ کے مرزا غلام احمد نبی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا؟ خاموش ہو گئے، سند اچھا گیا، اور اس نے مرزا ناصر نے اپنے منتظمین کو ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ تم نے کس بیوقوف کو تم لے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے اس کا جواب چاہیے، آپ نے جو کہا تھا کہ نبی ہیں تو چلو مجھے اس کا جواب دیں۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور جواب ہوگا بھی کیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی کر کے مانو۔ آپ حضرات مرزا غلام احمد جہنم مکانی کو نبی مانتے ہیں؟ جو نہیں مانتا ہاتھ اوپر کرے بلند کر کے، نہیں مانتے۔ جس نے بھی ہاتھ بلند کیا اللہ ان کے ہاتھوں کو نہ کبھی بیمار کرے گا نہ کبھی ان کو مخلوق کرے گا۔ جناب علی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی کر کے مانو۔ آدم بھی میں ہوں، حوا بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، ابراہیم بھی میں ہوں، شیش بھی میں ہوں، یوسف بھی میں ہوں، اور محمد بن عیسیٰ بھی میں ہوں، اور محمد بھی میں ہوں۔ حسن اور حسین جیسے کئی میری دامن میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد نے ایک معراج کیا تھا، میں دن میں 10 مرتبہ معراج کرتا ہوں، کئی معراج کر چکا ہوں۔ مجھے میں نبی ہوں، مجھے نبی کر کے مانو۔ جو مجھے نبی کر کے نہیں مانے گا وہ کتی کی اولاد ہے۔ وہ مسلمانوں یاد رکھو کہ اس نے تمام مسلمانوں کو جنہوں نے ہاتھ بلند کیے یا عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان سب کی ماں کو غلام احمد قادیانی نے کتی کہا ہے، اس کے باپ کو کتا کہا ہے، اس کے بعد ان سے تعلقات رکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یہ شرم کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں پہ بھی اس کی کو نہیں، وہ سب جھگڑا نہیں ہوا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی کر کے مانو۔ جس نے مجھے نبی کر کے نہ مانا وہ خنزیر کی اولاد ہے۔ پھر جن نے کہتے ہیں کہ اس کے پیش سور اور ماں ان کی ڈھونڈن، یعنی وہ سور کی اولاد ہے۔ پورے مسلمانوں کی ماں کو اس نے سور خنزیر کہا اور اس کے باپ کو اس نے سور اور خنزیر سے یاد کیا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہو کہ یار پڑوس میں رہتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، کیوں نہ میں اس کو دعوت دوں؟ اور دوسری بات یہاں پہ بھی وہ خاموش نہیں رہا، آگے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی کر کے مانو۔ جس نے مجھے نبی کر کے نہیں مانا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ وہ مسلمانوں کو یاد رکھو، پورے مسلمانوں کی ماں کو اس نے کتی کہا، اس نے خنزیر کہا، اس نے کنجری کہا، اس کے باوجود وہ اسے تعلقات رکھتا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں اس کو ہم کافر نہیں کہتے۔ یہاں پہ جتنے بھی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت سرکار کا ذمہ ہے، گورنمنٹ کا ذمہ ہے، اور جو ادارے معمور کیے گئے ان اداروں کا ذمہ ہے کہ ہماری حفاظت کریں۔
لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارے اطراف میں اگر کوئی غیر مسلم موجود ہیں تو سرکار کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن ہم تو مسلمان اکثریت میں ہیں، ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے اطراف میں جو غیر مسلم پڑے ہوئے ہیں ان کی عزت آبرو ان کی جان مال کی حفاظت کرو، اے ان کے کنارے میں ننگن جی حفاظت کرو، ان کو ہم ذمہ کہیں گے، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ان کے ساتھ کھانا پینا شریعت نے حرام نہیں کیا، لیکن اگر کسی کافر کسی غیر مسلم کے گھر میں کوئی حرام چیز نہیں بنتی تو اس کے گھر کا کھانا بھی جائز ہے، کھانا شریعت مطہرہ نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پہ دو شریعتیں چل رہی ہیں، ایک شریعت مدینے کی چل رہی ہے، ایک شریعت رسول اللہ کی چل رہی ہے، ہم رسول اللہ کی شریعت کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم جو ہے وہ اس حدیث اس شریعت کو مانیں گے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے، اور ان کو ہم ذمہ کہیں گے، ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، لیکن قادیانی کی اگر دکان ہے اسے سودا لینا حرام ہے، اگر قادیانی کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے علاج کرانا حرام ہے، اگر کسی قادیانی کے میڈیکل اسٹور سے دوائی لی گولی کھائی تو وہ گولی اور وہ ٹیبلٹ نہیں کھائی، وہ جیسے کہ خنزیر کی ایک بوٹی کھا لی، اگر کسی قادیانی کے دکان سے چائے